اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی اباہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان سیدہ پر بلند صلوات۔ ایک اور بھی بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی پاک ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صلوات۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق آپ تمام عزت مآب عزاداروں کا، اہل اسلام بھائیوں کا اس پاک ذکر میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک ہماری اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق جو آپ کی دعائیں مالک اذن قبولیت عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں عزت مآب برادر عزیز واجب الاحترام زوار شیخ لیاقت علی کی یہ صف اعضاء مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک انہیں بھائیوں سمیت اولاد سمیت آباد و شاد فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک ان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک ان کی نسلوں میں ذکر کرنے کروانے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مالک عزاداری کے لیے زیادہ سے زیادہ رزق عنایت فرمائے۔ بھائی زوار آصف علی، شرافت علی، رفاقت علی، مالک ان سب کی زندگی دراز فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ آپ جتنے صف اعضاء پہ حاضر ہیں، آپ سب کے خاندان کے جتنے مرحومین مالک درجات بلند فرمائے۔ شیخ برادران کے خاندان کے جتنے مرحومین مالک درجات بلند فرمائے۔ مجھ سے پہلے جتنے اس پاک ممبر سے خطاب فرما گئے، میرے بعد جو پڑھیں گے مالک زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ مالک قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق جو مومنین کی بچیاں اور بچے امتحانات دے رہے ہیں، مالک کامیابی عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق دشمنان اہل بیت اطہار کو نیست و نابود فرمائے۔ مالک اسلام کا بول بالا فرمائے۔ ولایت محمد و آل محمد کی ہم سب کو دولت نصیب فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک اس مسجد اور امام برگاہ کو آباد و شاد فرمائے۔ پیر سید علی وحاج کاظمی صاحب مالک صحت و تندرستی عنایت فرمائے۔ مالک محمد و آل محمد کا خالق ریاض حسین گودر صاحب سمیت جن جھولیوں میں بیٹے جیسی نعمت نہیں، مالک زندگی والے فرزند عنایت فرمائے۔ جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث حجت خدا کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، ولی العصر، وقت کے محمد کا واسطہ، وقت کے علی کا واسطہ، وقت کے حسن کا واسطہ، وقت کے حسین کا واسطہ، ماتمی مولا کا واسطہ، جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے، مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بھی بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔
میرے بعد بہت ہی پیارا سا نام میرا پیارا بھائی علامہ نعیم عباس بخاری صاحب تشریف فرما ہے۔ زیادہ دیر انہیں بیٹھنے کی زحمت نہیں دینا چاہتا، چند لمحے ممبر کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ فہرست میں نام آ جائے شیخ صاحب، اور آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ زوارا صاحب جی، جتنے آپ تشریف فرما ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہیں، بس توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ کبھی بھی ذکر پاک میں کسی عزادار مومن کو اٹھنے بیٹھنے کی زحمت نہیں دیتا شیخ صاحب بھائی شفقت علی، کیونکہ بزرگ ذاکرین کہتے تھے کہ جہاں بھی مظلوم کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ اور جنت میں عزادار اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے حافظ آباد کا پیارا سا نام ہے شیخ آصف صاحب بھائی جان، آج ماشاءاللہ سامنے تشریف فرمائے، دعا کریں گے اور ساتھ ساتھ تائید بھی کرتے جائیں گے۔ اور جتنے سادات تشریف فرما ہیں پیر حسنین شاہ صاحب سمیت، مالک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اور جہاں بھی سادات رہتے ہیں مالک ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ آج میرا دل ہے بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے گجر صاحب چودھری صاحب، میں سیدہ کی کنیز کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ بخاری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس ہستی کے چند لمحے فضائل پڑھے جائیں، کیونکہ ایسے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں، تو میرا دل ہے دو چار جملے میں اس ہستی کے فضائل پڑھوں کہ اللہ کی کنیز کو سیدہ کہتے ہیں، سیدہ کی کنیز کو فضہ کہتے ہیں۔ اللہ کی کنیز کو سیدہ کہتے ہیں بابا گشا جی، اور سیدہ کی کنیز کو شہزادی فضہ کہتے ہیں، ملکہ حبش شیخ آصف صاحب۔ چلو ایک اور جملہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے، ولایت کو چہرے پہ پڑھتے ہوئے، اور زوار جی خان جی اتنا بڑا فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے، جنت سستی ہے فکرہ مہنگا ہے۔ لیکن ملک صاحب فقیر کا کام ہے خیرات لینا، اور آصف بھائی فکرہ یہ ہے، شیخ صاحب بہت بڑا فکرہ کہنا چاہتا ہوں، فقیر کا کام ہے خیرات لینا، اور گوندل صاحب زوارا سے بھائی فکرہ یہ ہے، کتابیں قبلہ کہتی ہیں، تائید کرنا دعا بھی کرنا، کتابیں کہتی ہیں فضہ حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش میں رہتی تھی۔ کیا بات ہے، یہاں سلامت رہے، یہاں سلامت رہے، آپ سلامت ہیں۔ چلو آپ کے مزاج کا جملہ پڑھ دیتا ہوں شیخ صاحب۔ سیدہ کی دہلیز عام دہلیز نہیں ہے، سیدہ کی گھر کی چار دیواری عام چار دیواری نہیں، جنت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جو پریشان ہو گئے، جملہ آپ سلامت رہے چاچا جی، جو پریشان ہو گئے جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں، شہزادی کی دہلیز کے رہنے والے کون ہیں؟ سلیمان، ابوذر، قمر، مقداد، فضہ۔ عرش کے رہنے والے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ عرش کے رہنے والے، اور شہزادی کی دہلیز کے رہنے والے سلیمان، ابوذر، قمر، مقداد، فضہ۔ ابھی پڑھنا چھوڑ دوں گا، کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی ایک رات کے لیے عرش پہ بھیج دو، میں روٹی مانگ کے آتا ہوں۔ جنہوں نے آیت سنی ہے، جنہوں نے آیت سنی ہے، مالی سلامت رکھے، کبھی فضہ نے کہا ہو سیدہ چوتھے آسمان پہ بھیج دو، میں بھیک مانگ کے آتی ہوں، رب علی کی قسم ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا، ادھر والے کبھی یتیم بن کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہاں سلامت رہے، صحیح زندگی ہو، نہیں جو پیچھے رہ گئے ہو۔ چار شہید کی لائنیں پڑھ دیتا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہو باغ جناح والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتوں نے روٹیاں مانگی در علی سے اکثر، ارے زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان۔ جوان بولے، جوان بولے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، مالکہ کو سلامت رکھیں۔ بسم اللہ شیخ صاحب، سید آقا زادی دی شان دے وچ بسم اللہ،
کسی بندے نے سوال کیتا ہے، کسی ملنگ سے پوچھا کہ سیدہ کا رتبہ کیا؟ کسی ملنگ سے پوچھا کہ سیدہ کا رتبہ کیا ہے؟ سر چکا کے بولا کہ اللہ نہیں، کیا بات ہے جی، مال سلامت رکھ، جوانی سلامت، بچوں کی زندگی ہو۔ بھائی صاحب کا بہت پیارا شیخ صاحب نے جملہ پڑھا ہے، چلو ابھی چھیڑ دیا ہے تو میں آپ کے جملے کی تائید کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کی موجودگی میں۔ بابا جی دعا چاہو، جتنے سادات تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ، درویش سا بندہ گیا عالم دین کے پاس، شیخ لیاقت صاحب، کہا عالم دین کے پاس سامنے جا کے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے رسول کی پاک بیٹی کی شان سنا۔ آگے شاہ جی توجہ، جتنے سید آپ یہاں بولیں گے، مجھے رسول کی پاک بیٹی کی شان سنا۔ عالم دین نے بھائی جان سیان پڑھنا شروع کی، انہوں نے کہا رسول کی بیٹی طاہرہ ہے، رسول کی بیٹی مطہرہ ہے، رسول کی بیٹی زہرا ہے، رسول کی بیٹی بطول ہے۔ وہ شان پڑھتا رہا گجر صاحب، وہ شان عالم دین پڑھتا رہا، سامنے چپ کر کے سنتا رہا، سامنے چپ کر کے سنتا رہا۔ آخر عالم دین کو چپ ہونا ہی تھا، کیونکہ جس کے فضائل کی کبھی بھی شام نہ ہو سے بطول کہتے ہیں۔ بولنا 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 مل، جس کے فضائل کی کبھی بھی شام نہ ہو، جس کے فضائل کی کبھی بھی شام نہ ہو، اسے سیدہ کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ سامنے مطمئن نہ ہوا، عالم دین کی محفل سے اٹھا، بازار میں آیا، چوک کے ایک کونے میں اللہ کا عارف بندہ بیٹھا تھا، اللہ کا درویش بندہ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا میں ابھی عالم دین کے پاس گیا تھا، میں نے کہا مجھے رسول کی پاک بیٹی کی شان سنا۔ وہ سناتا رہا، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ تو بھی اللہ کا عارف بندہ ہے، اللہ کا درویش بندہ ہے، میرا دل ہے تو بھی کوئی بات کر۔ اب جس کا عقیدہ وہ ملنا میرے ساتھ، اور میرا بھی دل ہے کہ تو بھی کوئی بات کر، تو بھی شان سنا، تو بھی عظمت سنا۔ اتنا کہنا تھا، وہ درویش جھکا اور جھکا، اپنی پیشانی کو اللہ کی مٹی پہ رکھ کے سجدہ دے کے کہتا ہے میں بھی کوئی بات کرتا اگر میں خدا ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سلامت بچوں کی زندگی مالا سلامت رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلم۔ میں بھی بات کرتا، جی شیخ صاحب جی بسم اللہ، کہا کہ میں ابھی عالم دین کے پاس گیا تھا، آپ سلامت ہیں، معرفت کیا سے، میں نے کہا مجھے رسول کی پاک بیٹی کیا چیز پاس۔ درویش جھکا، اپنی پیشانی کو اللہ کی مٹی پہ رکھ کے سجدہ دے کے کہتا ہے میں بھی بات کرتا اگر میں خدا ہوتا۔ امیر کائنات سے پوچھا گیا تھا، امیر کائنات سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا لقب ہے نا لسان اللہ، مولا آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں مجھے لسان اللہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ثنائے فاطمہ کر سکوں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کم نہیں ہیں، بہت ہے میرے سامنے، مالا سلامت۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، آپ چھیڑے نہ مجھے، کیونکہ میں شاگرد بیٹا اس عظیم ہستی کا ہوں جسے تاریخ نے لقب دیا وکیل حق زہرا۔ لیکن میرا آج دل ہے، آپ سلامت رہیں، میرا دل ہے کہ میں کنیز کے فضائل پڑھوں۔ جو بھی اس دروازے پہ آیا ہے وہ غلام نہیں تھا، کسی ملک کا یا ملکہ تھی یا بادشاہ تھا، یا ملکہ
یا بادشاہ؟ فضا عام ہستی کا نام نہیں ہے بھائی، عام ہستی کا نام نہیں. بسم اللہ. مالکہ دی کلیسی ساڈی تے مالکہ مالکہ. سب جنت میں جائیں گے، سب مار صاحب جنت میں. ایسے موضوع مجھے پتہ ہے مشکل ہیں، کم پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ بہت تعاون کر رہے ہیں، آپ کو میں سلام کر رہا ہوں. سب شیخ صاحب جنت میں جائیں گے، شہزادی جنت میں رہتی تھی. اوئے ہوئے تھوڑا بولیے گا اگر سننا ہے یہ موضوع تو. آگے شاہ جی، سب جنت میں ملک صاحب جائیں گے. بھائی میں یہ کہا شہزادی جنت میں رہتی تھی، جسے حسنین نانی کے ہیں. یار کیا عظمت اس ہستی کی پڑھی جا سکتی ہے شفقت صاحب، اس ہستی کی کیا عظمت پڑھی جا سکتی ہے جسے حسنین نانی کی، اس شہزادی کی کیا عظمت. چلو جی آخری جملہ علامہ صاحب کے حوالے میں پڑھ. زندگی باقی، ملاقات باقی. جناب کمبر جب خیبر میں ضرورت پڑی نا مولا علی کی، تب پڑی شیخ صاحب جو دو لوکی کوڑے کھان تھے. آ گئے کچر کوڑے کھان جدو بندے آ گئے نا، اس لئے پھر پیغمبر رکھیا ناد علی. آپ سلامت رہے، یہاں سلامت. قبر حسین بادشاہ پہ لگے جا کے مار جی. اس وقت میرے سردار کو یاد کیا، بادشاہ کو یاد کیا. مشکل وقت میں مشکل کشا ہی یاد آتا ہے، اور میرا مولا علی اسے کہتے ہیں جو نبی کی بھی مشکل کو حل کرے. وہ جملہ قبلہ میں کافی دفعہ پڑھا ہے. جب سب بھاگ جاتے تھے نا شیخ صاحب، اود کا میدان ہی دیکھ لیں، سارے بھاگ گئے تھے. اچھا یہ موٹر وے والوں قبلہ تو بہتر جانتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی انہیں سپیڈ میں لگانی پڑتی ہے. شیخ صاحب انہوں دا کیمرہ بڑا تیز ہے، انج اتے جائے نہ پوائنٹ، پٹی صاحب نے پڑھا ہے بہتر، پوائنٹ جاندہ جائے تو کیچ کردہ جاندہ ہے. میرے دوست نے شویب ویرک صاحب انسپیکٹر نے، میں انہوں نے درخواست دیتی لکھ کے، میں کہ انہاں کولوں کیمرہ بڑا تیز ہے، جڑے احد دے میدان جو مرد بھجے سن. تھوڑا بولو یار، ممبر تے میں بول رہے ہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں، ذمہ داری میری ہے. مالک سلامت رکھے. آپ بس دعا کر دیں مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ تائید کے لیے بلند ہوتے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے. ان کے کیمرے کی سپیڈ بہت اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے، فوراً کیچ کر لیتے. میں نے درخواست دی کہ مجھے وہ مردوں کی سپیڈ بتائے کہ سپیڈ سے بھاگے تھے. تھوڑا بولنا، ایک شہید کی بلندی در جا کے دعا کرانے لگا ہوں، مجھے وہ سپیڈ مردوں کی کتنی تیزی سے بھاگے وہ مرد، لیکن گجر صاحب ان کا کیمرہ عاجز آ گیا، وہ سپیڈ کیچ نہیں کر سکے. ہاں درجات بلند ہو، شہید علامہ فاضل علوی کے، علامہ علوی صاحب کے کیمرے نے ضرور کیچ کیا. وہ کہا کرتے تھے اتنی تیزی سے مرد بھاگے، اتنی سپیڈ سے بھاگے، اپنے ہی گھر کھڑے ہوئے دروازے پہ اپنی ہی زوجہ سے کہتے ہیں اماں مدینہ کتھے رہ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہاں سلامت رہے. نئی غدیر کی شبی بناؤ حیدری. کہا لیا آ جاؤ، ایک دن رہ گیا. 1 منٹ کا فضائل کا جملہ، ایک دن رہ گیا یار، جلدی آ جاؤ. مولا تھے مسجد میں شیخ صاحب، فوراً جملہ اتنا بڑا پڑھنے لگا آپ کے دل سے دعا نکلے گی. فوراً کمبر سے کہا کمبر جی وارث ممبر. حقیقی وارث مولا علی ہے ممبر کی، حقیقی ممبر کے وارث علامہ صاحب مولا علی بادشاہ. کمبر جلدی جاؤ، گھر سے میری ذوالفقار لے کے آؤ، سردار بلا رہے ہیں. لطف لینا بھی، آپ سلامت رہے. جلدی جاؤ، میری ذوالفقار لے کے آؤ، سردار بلا رہے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے کمبر چلے نہیں، کمبر دوڑے. شفقت صاحب، گجر صاحب، کمبر بادشاہ چلے نہیں، میرے سردار کمبر دوڑے ہیں. جو لطف لے رہے ہو اس پورے تقریر کا انشاءاللہ جملہ آپ کی آج کی مجلس کا دل میں رہ جائے گا. کمبر چلے نہیں، کمبر دوڑے. مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، عزت والے عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے، سید زادہ بیٹھے ہوئے. کمبر چاہتے تھے دروازے پہ دستک دیں، دروازہ کھل گیا. تھوڑا ملنا، تھوڑا ملنا. کمبر
کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ چاہے سلام مارے کب سلامت رکھیں۔ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں۔ امام زمانہ بادشاہ کہتے ہیں میرا سلام اس دادی پر جو 4 سالوں میں ضعیف ہو گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، بچوں کی زندگی ہو، آپ سلامت رہیں، مالک آپ کو سلامت۔ ابھی عید گزری ہے، کوشش کرنا مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کے مولا پردے میں خون رو کے کہتے ہیں میرا سلام اس دادی پر جو 4 سالوں میں ضعیف ہو گئی۔ عزاداروں میں جو جملے شیخ صاحب ولادت کے پڑھنا چاہتا ہوں، آقا زادی کے نزول کے، شاید ان جملوں پہ مصائب ہو جائے گا۔ جب 10 شعبان 57 ہجری کو آقا زادی نے عرش والے تخت کو چھوڑ کر فرش کو اپنی مسند بنایا، بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ 10 شعبان 57 ہجری، کریم کربلا کی حویلی، شہزادی ام رباب کی گود آئیں میری آقا زادی، شہزادی کی گود میں ہیں یا کریم کربلا تشریف لائے۔ کہا شہزادی اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے جلدی ممبر سید کے حوالے کرنا ہے کیونکہ انہوں نے مولا علی کی مظلومی پڑھنی ہے، دن عام نہیں گزرے۔ اور یاد رکھنا عید پہ کبھی بھی بہنوں بیٹیوں کو ناراض نہ کیا کرو، ان کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف 2 ہی ان کو آپ سے حسرتیں ہوتی ہیں، جب زندہ ہو تو عید کی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اور جب مر جائیں تو کفن کی حسرت ہوتے۔ ایک جملہ چلو سید پڑھیں گے، میں ایک جملہ پڑھ دوں شیخ صاحب عید کا۔ عید شیخ لیاقت صاحب اس وقت قتل ہو گئی تھی جب حسین کے پاس آ کر 4 سال کی بطول نے کہا تھا او بابا جو آپ نے عید پہ دیے تھے شیمر لے گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو رو سکتا ہے، جو رو سکتا ہے، میں پڑھتا ہوں مالک پرسہ قبول فرمائے۔ جوانی سلام ہو تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ عید اس وقت قتل ہو گئی تھی جب زخمی بابا کے پاس آ کر اور 4 سال کی بطول نے اور تڑپ کر پہلا وین کیا تھا او بابا جو تو نے عید پہ دیے تھے او بابا مجھ سے مانگ لیتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو آپ کی آوازیں بلند ہوگی، مار جی جملہ غربت کا پڑھتا ہوں۔ عزادارو آقا زادی کہتی ہے مولا اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی دی ہے، مولا میری بیٹی سے پیار کرے، اور مولا میری بیٹی سے پیار کرے، مالک آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزادارو پرسہ دے لینا، یا باپ بیٹی کو سر پہ بوسہ دیتا ہے، شیخ صاحب یا پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ اب مجھ پہ جوانوں سوال کرو، حسین جیسے باپ نے اپنی بطول کو کہاں بوسہ دیا؟ اب پرسہ دے لینا، حسین نے نہ سر پہ بوسہ دیا اور نہ پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میرے مولا نے سکینہ کی گردن پہ بوسہ۔ کوشش کر بھیا دادار، کوشش تو کرنا، مالک پرسہ قبول فرمائے۔ کریم میں کربلا نے او آقا زادی کی گردن پہ یا شہزادی تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا مولا او باپ یا بیٹیوں کا سر چومتے ہیں اور یا پیشانی پہ آپ نے میری بچی کی گردن کیوں چومے؟ اب پرسہ دینا۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں اور رباب یہ 4 سال کی ہوگی اور رسی ایک ہوگی اور گلے زیادہ ہوگے اور کبھی کبھی تڑپ کے کہے گی اور پھپھی اماں جھکی ہو جا اور میرا سا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زندگی اور مالک پور سے قبول فرمائے۔ او میرا سانس رک رہا ہے
ہاشم بھائی آخری جملہ 30 سیکنڈ رہ گئے، پرسہ دے لینا پھوپھی اماں، او میرا سانس رک رہا ہے۔ عزادارو اب تڑپ کے کہتی ہے مولا آپ نے پیار کر لیا ہے، او مولا میرا بھی دل ہے، او میری بچی ہے، او میں ماں ہوں، او میں بھی پیار کرنا چاہتی ہوں، اب کسی کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا، او میرا بھی دل ہے، او میں بھی پیار کرنا چاہتی ہوں، او سردار بتا میں کہاں پیار کروں، او میں کہاں اپنی بچی کو پیار کروں۔ اب پرسے کا جملہ ہے، عزادارو پرسہ دے لینا، اور جو جنت البقیہ سے آئی ہے آپ کو دعا دے کے جائے، اور جب شہزادی نے کہا میں بھی پیار کرنا چاہتی ہوں اپنی بیٹی سے، عزادارو حسین تڑپ کے کہتے ہیں پیار کرنا چاہتی ہوں، ہاں مولا۔ حسین رو کے کہتی ہیں میری بچی کے پاؤں کے تلوے چوں، اور وقت شہزادی تڑپ کے کہتی ہے او مولا پاؤں کے تلوے کیوں چوموں۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں او 4 سالوں میں او اسے اتنا ٹورا جائے گا، او اتنا چلایا جائے گا، او اتنا گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا جائے گا، اس کے پاؤں کی تلیاں پھٹ جائے گی۔ او کون سا جی معزز سامعین تشریف رکھو۔ حرف آخر دی حیثیت نال ہن تہاڈے کول علامہ سید